السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اخلاص 200 مرتبہ اور درود شریف 1000 مرتبہ اور استغفار 1000 مرتبہ. جو شخص یہ عمل کر لے گا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا تو اس کو دنیا آخرت میں کیا کیا فائدے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے انشاءاللہ الرحمن. مکمل ویڈیو دیکھیے گا پھر آپ خود یہ فیصلہ کرو گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل کرم سے آپ یہ عمل ضرور ان اعمال کو ضرور اپنی زندگی میں ان کا معمول بنا لو انشاءاللہ الرحمن. تو چلو شروع کرتے ہیں. پہلے سورہ اخلاص کے فضائل جانتے ہیں, کیا کیا فائدے ہوں گے جو 200 مرتبہ پڑھے گا. اس کے بعد استغفار اور اس کے بعد درود شریف اور آخر میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کو ان کو کرنا ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص. ماشاءاللہ سورہ اخلاص کو تو سب کو ہی یاد ہوتا ہے, لیکن چلو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. اب اس کے فضائل پڑھتے ہیں. جو 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کو کیا کیا دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی کیا کیا فائدے ہوں گے. تو غور سے سننا. سورہ اخلاص کے 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے فائدے آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں. تو نمبر 1 فائدہ, 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا. نمبر 2 فائدہ, 300 دروازے پریشانی کے بند ہوتے ہیں. اور تیسرا فائدہ, 300 دروازے اللہ تعالیٰ ناراضگی کے بند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے 300 دروازے بند ہوتے ہیں. نمبر 4 66 مرتبہ قرآن شریف کا پڑھنے کا اجر ملتا ہے. سامعین ناظرین غور سے سننا ان باتوں کو. 66 مرتبہ آپ نے کب اور ہم نے کب وہ پڑھنا ہے قرآن شریف ہر روز. اس لیے اگر 200 مرتبہ پڑھو گے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہو. 200 مرتبہ آپ تعداد پوری کر سکتے ہو 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو. تو 66 مرتبہ آپ کو قرآن شریف کا پڑھنے کا بھی اجر ملے گا ہر روز اگر پڑھو گے. معمول بنا لو زندگی کا, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور نمبر 5 2000 رکعت نافل نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے. کس کو؟ جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا. تو 2000 رکعت آپ پڑھ سکتے ہو ایک دن میں, نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس لیے 20 منٹ میں اتنا ثواب آپ کما سکتے ہو. صرف 200 مرتبہ آپ پڑھ لو, آدھا گھنٹہ لگتا ہے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کو سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے میں لگتا ہے انشاءاللہ الرحمن. تو اب 200 مرتبہ پڑھیے, 66 مرتبہ قرآن شریف کا پڑھنے کا اجر بھی ملے گا اور 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا بھی اجر ملے گا. اور چھٹی فضیلت, 50 سال کے گناہ صغیرہ بھی معاف ہوں گے اور گناہ کبیرے کے لیے توبہ شرط ہے. اور جنت میں سامعین ناظرین جنت میں 20 محل ملیں گے. ہر محل میں 70 ہزار کمرے اور 70 ہزار دروازے ہوں گے. ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا. اور نمبر 8واں بہت بڑی فضیلت 8ویں, جب آپ کا انتقال ہوگا, انتقال کے وقت اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور نمبر 9 اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم میں سے علم اور حلم میں سے حلم اور صبر میں سے صبر دیں گے. لہٰذا ایسے ہی اس پر عمل شروع کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین ناظرین یہ تو سورہ اخلاص کی تھی فضیلتیں. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. اگر آپ روزانہ کرو گے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے زندگی کا معمول بنا لو سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے کا. تو چلو ابھی استغفار کے فضائل اور مسائل جانتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. اس کی کیا کیا فضیلتیں دنیا آخرت میں انشاءاللہ الرحمن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات, ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. کیا ہے استغفار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا نہیں پڑھ سکتے ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زندگی کا معمول بنا لو کم سے کم 1000 مرتبہ. سامعین و ناظرین میں آخر میں بتاؤں گا اس کی کیسے ترتیب بنانی انشاءاللہ الرحمن. اگر آپ نے یہ اعمال پکڑ لیے, ان کا معمول بنا لیا زندگی میں انشاءاللہ الرحمن, یہ میں اللہ کے فضل کرم سے
दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह रहमान, दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको सुरखुरु कामयाब फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह रहमान। तो इस्तिगफार की क्या क्या फजीलतें, अगर आप इस्तिगफार को लाजिम मामूल बना लोगे, अपने ऊपर लाजिम कर लोगे, अमल को लाजिम कर लोगे, मामूल बना लोगे, तो क्या क्या फायदे होंगे दुनिया में भी और आखिरत में। जानिए इस्तिगफार की फजीलतें क्या क्या। इस्तिगफार पहली फजीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देगा। दूसरी फजीलत, जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तीसरी फजीलत, रहमतों वाली बारिश बरसेगी। और चौथी फजीलत, माल व दौलत में बरकत होगी। पांचवी फजीलत, नरीना औलाद अता करेगा अल्लाह ताला। ने अगर किसी को औलाद नहीं दिया तो इस्तिगफार करे, इंशाल्लाह नरीना औलाद अल्लाह ताला देगा। और छठी फजीलत, जिस्मानी कुव्वत, अगर कोई सेहतियाब बीमार है तो उसकी भी वो बीमारी अल्लाह ताला शिफा में बदल देगा, उसको शिफा याब करेगा। और छठी फजीलत, जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। और सातवीं फजीलत, बस्ती पुरानी वाले अजाब टल जाएंगे। जैसे पहले बस्तियों में अजाब आते थे, पहले ज़माने में अजाब आते थे बस्तियों पर, तो वैसे अजाबों से भी अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे। आठवीं फजीलत, हर गम, चाहे आपको कोई भी गम हो, किसी चीज़ का भी गम हो, परेशानी हो, हर गम से अल्लाह ताला उसको निजात मिल जाएगी। और नौवीं फजीलत, हर मुश्किल व परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। सामीन व नाज़रीन, कर लो, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, कर लो इस अमल को, देख लो मोजज़े देखोगे सामीन व नाज़रीन। लेकिन सिर्फ करो। आपको तो बहुत वजीफों की वीडियो मिल जाती, ये करो वो करो वो करो, लेकिन उनसे एक ही फायदा आपको होगा, जो आपकी चाहत होगी। लेकिन ये जो अमल आप करोगे, सूरह इखलास 200 मरतबा, इस्तिगफार 1000 मरतबा और दुरूद शरीफ 1000 मरतबा, तो आप दुनिया में भी मोजज़ात की बारिश देखोगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ी चढ़ोगे इंशाल्लाह रहमान। तो आठवीं फजीलत क्या थी, हर गम से निजात मिलेगा। और नौवीं फजीलत, हर मुश्किल परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और दसवीं फजीलत, दुआएं कबूल होंगी। और 11वीं फजीलत, बस्ती वालों को रिज़्क अता होगा। किसको? जिस बस्ती, जिस गांव में, जिस महल्ले में, जिस शहर में आप रहते हो, वहां के लोगों को रिज़्क मिलेगा। हाँ, तो उसका क्या आलम होगा, जो खुद इस्तिगफार करेगा, उसको अल्लाह ताला क्या देगा, क्या क्या कितना देगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप खुश किस्मतों में शुमार होते हो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी रिज़्क में फरावानी होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दुश्मन और बुरी नजर से बचा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाती है। सामीन नाज़रीन, बहुत सारी इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया आखिरत की कामयाबियों की कुंजी जो है वो है सूरह इखलास और इस्तिगफार और दुरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह रहमान इस्तिगफार की तौफीक तुम्हारी कामयाब होने की पहली निशानी है। क्या सामीन, गौर से सुनना इस बात को। इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह जो करेगा ना, जिंदगी का मामूल बना लेगा ना, तो अस्तगफार की तौफीक तुम्हारी कामयाब होने की पहली निशानी है। जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी ना, अल्लाह ताला करे कि हम सबको तौफीक दे इस्तिगफार करने की, दुरूद पढ़ने की, सूरह इखलास पढ़ने की, और अपने हुक्म नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की। तो इस्तिगफार जो करेगा ना, तो अल्लाह ताला क्या है, उसकी वो पहली कामयाब होने की पहली निशानी है। तो सामीन नाज़रीन, आप जिंदगी का ये आज से याद करें इंशाअल्लाह रहमान। आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा निकालें और सूरह इखलास, इस्तिगफार और दुरूद। अब तो ये थी सूरह इखलास की भी फजीलत आपको बता दी, इस्तिगफार की फजीलत भी बताई। आप इंशाअल्लाह रहमान दुरूद शरीफ जो 1000 मरतबा पढ़ेगा, कुरान हदीस की रोशनी में आपसे बयान करेंगे। गौर से सुनना और देखना, ये और अमल की नज़र से देखना। दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है सामीन नाज़रीन, क्या क्या फजीलतें हैं दुनिया आखिरत की, तमाम हदीस की रोशनी में आपसे बयान करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत की हवाले से कोई खदशा नहीं। ये दुरूद शरीफ आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, ना सिर्फ इंतहाई आसान, बल्कि इसका सवाब में भी बहुत असर है। ये दुरूद शरीफ है कौन सा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ की कितनी अहमियत है, दर्ज झेल हदीस की रोशनी में देख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? कयामत के दिन मेरे नज़दीक ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा।
ترمذی کا ضرور یہ اس کی حدیث ہے. نمبر 2، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. یہ مشکوک حدیث ہے. نمبر 3، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آرستہ کرو، کیونکہ تمہارے اور درود پڑھنے والے قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. جامع صغیر کی حدیث ہے. اور نمبر 4، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوگا. ہاں، اس لیے معمول بنا لو زندگی کا 1000 مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہم کو 1000 درود شریف ہر روزانہ پڑھنے والا بنا دیا. اللہ تو سن لے ہماری فریاد کو، دعا کو. اور نمبر 5، جس نے غور سے سننا سامعین و ناظرین اس حدیث مبارک جو 5ویں حدیث ہے، جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے. تو سامعین و ناظرین جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا تو وہ مرتا تب تک نہیں ہے جب تک نہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ اپنی جگہ نہ دیکھ لے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو آج سے ہی ارادہ کریں، عہد کریں آج سے ہی پڑھنے کا. اور نمبر 7، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ الرحمن یاد آ جائے گی. اور نمبر 8، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور نمبر 9، جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور نمبر 10، جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. اور نمبر 12ویں حدیث، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اور نمبر 13ویں حدیث، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. استغفر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سامعین ناز غور سے سننا اس 13ویں حدیث کو. نمبر 13 والی جو حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو 1000 2000 کثرت درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. نمبر 14، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے آسان درود شریف ہے. میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اکثر دن میں 313 بار یا 1000 بار درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت درود شریف میں شامل ہوتا ہے. آج کل کے اس دور میں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا مختصر درود شریف ہے جو کہ 1 سیکنڈ میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حساب سے 313 یہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا صرف 5-6 منٹ یا آدھے گھنٹے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ بلکہ نارمل اسپیڈ ہے. اگر انسان تیزی سے پڑھے تو اسے بھی جلدی ادا کیا جا سکتا ہے. اگر ہم چیک کریں تو ایسے 5 منٹ یا آدھے گھنٹے ہم کو بہت سارے دن میں ملتے رہتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں وضو کی لائن میں روڈ کراسنگ کرتے وقت اور ٹریفک رک جائے تو، اسی طرح گاڑی میں سفر کرتے وقت سگنل بند ہو جائے، بس میں سوار ہوتے وقت، اسکول کی اسمبلی کی لائن میں وغیرہ، بس کے انتظار میں وغیرہ. یہ تو کچھ مثالیں تھیں جن میں آپ بآسانی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ایسے تو کتنے مواقع آپ کو دن میں ملتے ہیں لیکن ہم ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو پڑھنے والا بنا دے. آپ سامعین و ناظرین آخری اور لاسٹ والی اس میں کیا ہے،
اس میں درود شریف کی 44 برکتیں ہیں، 44 فائدے دنیا میں بھی اور آخرت کے بھی، انشاءاللہ غور سے سننا اس بات کو۔ درود پاک پڑھنے عظیم ترین سعادت اور بے شمار برکتوں کی حامل در و افضل ترین عمل ہے، ایک عمل میں سے ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر آپ کے اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر اپنی ان برکتوں کو حاصل کریں۔ تو کیا کیا برکتیں ہیں، غور سے سننا، پوری اس جو 44 برکتیں اس میں بیان کی گئی اب سنا، اور پھر خود آپ فیصلہ کرو گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالی آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی آپ پہ رحم کرے اور ہم سب پہ رحم کرے اور ہم کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے، سورہ اخلاص پڑھنے والا، اپنے حکم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، دین اسلام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ تو سنیں غور سے۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ایک عہد لکھا جاتا ہے جو عہد پاٹ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کو ترک کر کے تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرے گا۔ اس لیے آپ کو کوئی دوسرے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سورہ اخلاص پڑھیں 200 مرتبہ اور استغفار کریں اور درود شریف 1000 مرتبہ کم سے کم پڑھیں۔ اور نمبر 10، مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اور 11، اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ اور نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ اور نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پالے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں بتایا تھا حدیث، جو 1000 مرتبہ پڑھے گا نا تو جنت میں جس جگہ اس کو جانا ہے، جنت میں جہاں اس کی منزل ہے وہ دیکھ لے گا۔ اور نمبر 22، جنت میں کثیر بیویاں ملے گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 24، درود شریف تندرستی کے حق میں صدقے کی قائم مقام ہوگا۔ نمبر 25، یہ سراسر پاکیزگی و طہارت ہے۔ نمبر 26، درود سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود جو شخص پڑھتا ہے اس کو مال میں برکت ملتی ہے، اس کی مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 28، یہ ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30، درود شریف مجلس کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود شریف سے غربا و فقرا غریبی و فاقہ فقر دور ہوتا ہے۔ اور نمبر 32، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 33، اس کے
اس کے ذریعے خیر و برکت کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 34، درود پڑھنے والے قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور نمبر 35، درود شریف درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ جو درود شریف پڑھنے والا ہے نا، نمبر 35 کیا، تو اس کو غور سے پھر ذرا پڑھیں گے۔ درود پڑھنے والے خود اس کے بیٹے پوتے اس سے نفع پائیں گے۔ نمبر 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچائے گا۔ ہاں، نمبر 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور نمبر 38، یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اور نمبر 39، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40، درود پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں سب سے بڑی فضیلت نمبر 41، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور نمبر 42، درود پڑھنے والے لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکتوں والا اور افضل اعمال ہے۔ نمبر 44، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے میں حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین منافع اور کثیر الفائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تھی سورہ اخلاص، یہ تھی درود شریف کی فضیلتیں، برکاتیں دنیا آخرت کی۔ تو سامعین، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ترتیب بنا لی ہے، کم سے کم 1-1.5-2 گھنٹہ آپ کو نکالنا ہے دن میں، معمول بنانا زندگی کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے، اگر افضل بہترین عمل آپ کو بہترین طریقہ میں بتاؤں، تو آپ کو سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے، استغفار، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ لینا۔ کون سا درود شریف، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ درود ابراہیم تو بڑا ہے، لیکن اس کو اگر پڑھو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے آسان اور چھوٹا درود شریف ہے۔ کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ زندگی کا آپ سامعین و ناظرین معمول بنا لیں۔ یہ درود شریف جو ہے یہی پڑھ سکتے ہو، یہ سب سے آسان درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے آسان اور چھوٹا درود شریف ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ معجزے دیکھو گے زندگی میں، جو بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کی مرادیں ہوں گی، حاجتیں ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، اللہ سے مانگیں پھر تو لیکن معمول بنا لیں 2 رکعت نفل، اس کے بعد سورہ استغفار 1000 مرتبہ، اس کے بعد درود یہ سورہ اخلاص 200 مرتبہ، اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفار، یہ درود شریف۔ تو اس کا معمول بنائیں، ہر روز پڑھیں، اور پھر اللہ دیکھیں، اللہ کا رسول دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی، اور معجزے ہوں گے، جو آپ کی نیک حاجات، نیک مراد ہے، مقصد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دیکھیں کیسے پوری ہوگی۔ اگر ایسی ویڈیو سامعین و ناظرین دیکھیں، اور بتانے میں کوئی اوپر نیچے غلطی ہوا تو معاف کریں، اور ایسی اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔